آج ہم احمد رضا قصوری صاحب کی زندگی کے ابتدائی اوراق پلٹ رہے ہیں، ان کی اپنی کتاب ادھر ہم ادھر تم کی روشنی میں۔ خاص طور پر دیکھیں گے کہ ان کی شروعات کیسی رہیں، پاکستان بننے کے وقت کے تجربات، اور پھر ایوب خان کے دور میں جو طالب العلم سیاست تھی اس نے ان کو کیسے بنایا۔ جی بالکل، یہ ایک دلچسپ جائزہ ہوگا کہ کیسے ایک شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ تو ہمارے پاس ان کی کتاب کے وہ حصے ہیں جو ان کے بچپن، اسکول، کالج کے زمانے، تقسیم کے، میرا مطلب ہے وہ ذاتی مشاہدات، اور پھر 60 کی دہائی کی وہ جو گرما گرم اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور یہ اہم ہے کیونکہ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ اس دور کے پاکستان کی کہانی بھی ہے۔ کی طالب علم تحریکوں کو بھی جانیں۔ اچھا، تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ قصوری صاحب کی پیدائش تو قصور کی ہے، 2 سپٹمبر 1938۔ والد صاحب پڑھے لکھے تھے، چیف کالج سے، مگر والدہ نے انہیں اور بھائیوں کو ایک بہت ہی عام سے اسکول، ٹاڈ برانڈ اسکول بھیجا۔ یہ تھوڑا غیر معمولی نہیں تھا اس وقت؟ جی، یہ واقعی ایک سوچا سمجھا قدم لگتا ہے۔ والدہ شاید یہ چاہتی تھیں کہ بچے بالکل زمینی حقیقت سے جڑے رہیں، عام لوگوں کی زندگی، ان کی مشکلیں، یہ سب دیکھیں۔ یعنی ایک طرح کی ٹریننگ تھی شروع سے ہی۔ بالکل، شاید یہ امید بھی ہو کہ آگے چل کر کوئی عوامی خدمت کے میدان میں آئے، اور ان کا ننھیال بھی سیاسی طور پر فعال تھا، تو وہ ماحول بھی اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں اپنے اسکول کا، ماسٹر سردار علی کا۔ وہ انہیں باقی بچوں سے الگ کرسی پر بٹھا کر پڑھاتے تھے، ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں۔ اچھا، خاص توجہ؟ جی، لیکن والد صاحب نے دیکھ لیا، فوراً اعتراض کیا کہ نہیں، ایسے تو اس کی شخصیت نہیں بنے گی، اسے وہیں ٹاٹ پر بیٹھنے دو باقی بچوں کے ساتھ، تاکہ اسے احساس ہو زندگی کا، مشکلات کا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی مراد پر حقیقت پسندی کو ترجیح دینا۔ والدین کی طرف سے یہ بڑی تربیت تھی۔ اسی طرح ایک اور استاد کا ذکر ہے، ماسٹر رام داس، ہندو تھے، ریاضی پڑھاتے تھے۔ اچھا، تو ایک دن پہاڑا یاد نہیں تھا، انہوں نے قصوری صاحب کو مرغا بنا دیا۔ اسی دوران والد صاحب وہاں سے گزرے لیکن کچھ نہیں کہا، خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ یعنی استاد کا احترام مقدم رکھا۔ نظم و ضبط سکھانے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ بالکل، اور وہ لکھتے ہیں کہ ماسٹر صاحب کی فیس صرف 5 روپے تھی مہینہ۔ کیا بات ہے، اس زمانے کی سادگی اور استاد کی قدر۔ تو یہ تو تھے بچپن کے کچھ سبق، لیکن پھر آیا تقسیم کا وقت۔ قصور میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ قتل و غارت، لٹے پٹے قافلے دیکھے۔ عمر بہت کم تھی تب۔ جی، اور ایسے تجربات خاص طور پر بچپن میں انسان پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ انسان کتنا وحشی ہو سکتا ہے، انسانیت اور درندگی میں بس بال برابر فرق ہے۔ یہ مشاہدات یقیناً ان کی سوچ پر اثر انداز ہوئے ہوں گے۔ لازماً، یہ صرف ہولناک یادیں نہیں ہوتیں، یہ آپ کے نظریات، آپ کی اقدار کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ شاید ریاست کی اہمیت، کمزوروں کا تحفظ، یہ چیزیں ان کے ذہن میں نقش ہو گئیں۔ ایک واقعہ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں لکھا ہے۔ رات کا وقت تھا، والد کے ساتھ دریائے ستلج کے پل کے پاس گئے۔ وہاں کچھ مہاجر عورتیں اور بچے تھے، بالکل بے آسرا، سرکنڈوں میں چھپے ہوئے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا وہ۔ والد صاحب نے فوراً گھر سے لحاف، کپڑے، گرم دودھ منگوایا۔ ان بیچاروں کو جب تھوڑا ہوش آیا، پوچھا کہاں ہیں ہم، تو والد نے کہا فکر نہ کرو بہن، تم لوگ اب محفوظ ہو، تم پاکستان میں ہو۔ اوہ، یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان مہاجرین کی آنکھوں میں جو شکر گزاری تھی، جو دعائیں تھیں پاکستان کے لیے، وہ منظر ان کے ذہن سے کبھی نہیں گیا۔ بالکل، اس ایک لمحے نے شاید پاکستان، اسلام، آزادی، ان سب کے معنی ان کے لیے واضح کر دیے ہوں گے۔ یہ صرف ایک ملک کا بننا نہیں تھا، یہ قربانیوں کی داستان تھی جسے وہ خود دیکھ رہے تھے۔ جی، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان صرف وطن نہیں، یہ شناخت ہے، حوالہ ہے، پہچان ہے، گھر ہے، جان ہے۔ اور وہ جو تجزیہ کرتے ہیں کہ پاکستان نہ بنتا تو آج کے جرنیل صوبیدار میجر ہوتے یا سیکرٹری صرف آفس سپرنٹینڈنٹ، یہ اسی ذاتی تجربے اور مشاہدے سے نکلا ہوا نتیجہ ہے۔ بالکل، یہ ان لوگوں کی امیدیں تھیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں۔ صحیح۔ اچھا، پھر 1948 میں خاندان لاہور آ گیا، بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے اچھرا میں گھر لیا، مولانا مودودی کے پڑوس میں۔ اوہ، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ جی، وہ ذکر کرتے ہیں کہ مولانا کے بیٹے کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی اور مولانا کو مسجد آتے جاتے دیکھتے تھے۔
تعلیم پھر نور الدین اسلامیہ ہائی اسکول اور اس کے بعد سینٹرل ماڈل ہائی اسکول میں ہوئی. اچھے استاد بھی ملے جیسے ریاضی کے شمشاد حسین لودھی اور انگریزی کے عبدالعزیز. اور کرکٹ کا شوق بھی جاری رہا؟ جی بالکل، اسکول ٹیم کا کلر بھی ملا. اچھا، سینٹرل ماڈل اسکول کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے ان کے عرف استاد پیڈرو کا. ہاں، یہ میں نے بھی سنا ہے. کیا تھا یہ قصہ؟ ان کا لنچ باکس اکثر غائب ہو جاتا تھا، تو ایک دن تنگ آ کر دوستوں کو دھمکی دی کہ جب میں سیٹ ہو جاؤں گا نا تم سب کو انگلیوں پہ نچاؤں گا. اچھا. تو ایک دوست تھے جاوید محمد علی، انہوں نے فوراً کہا اچھا تو پھر تم استاد پیڈرو نکلے. اس نام کی کوئی فلم تھی شاید. بس وہ دن اور آج کا دن یہ نام چپک گیا. یعنی اسکول کی شرارتیں اور عرفیتیں. ہاں، اتنا مشہور ہوا کہ ایک دفعہ والد صاحب اسکول آئے، احمد رضا کو پوچھتے رہے، کوئی پہچان ہی نہیں پایا. شام کو گھر آ کر گلہ کیا تو قصوری صاحب بولے ابا جی آپ استاد پیڈرو پوچھتے تو فوراً پتہ چل جاتا. جی دلچسپ ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف کتابی کیڑا نہیں تھے، سماجی زندگی بھی بھرپور تھی. دوستوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے؟ جی، عارف صاحب کا جو بعد میں سول سروس اور ورلڈ بینک گئے، اور اقبال معین صاحب جو فیڈرل سیکرٹری فائنانس بنے. ماشاءاللہ. تو یہ ہمہ جہت شخصیت کی بنیاد پڑ رہی تھی. پھر آیا گورنمنٹ کالج لاہور کا دور. میٹرک کے بعد وہاں داخلہ لیا. شروع میں تو پہچان بڑے بھائی خضر حیات کی وجہ سے ملی جو وہاں پہلے سے مشہور تھے. گورنمنٹ کالج تو خود ایک ادارہ ہے، ایک تاریخ ہے. 1864 سے قائم ہے. لائٹنر، موجودہ عمارت، کوڈرینگل، راوی میگزین. اور نامور طلبہ کی فہرست اقبال، فیض، عبدالسلام، سر فضل حسین، سر سکندر حیات. بالکل. اس ورثے کا حصہ بننا ہی ایک بڑا تجربہ ہوتا ہے. قصوری صاحب پر بھی اس کا اثر ہوا ہوگا؟ یقیناً. اور انہوں نے جلدی اپنی پہچان بنائی، خاص طور پر تقریروں اور مباحثوں سے. وہ کہتے ہیں ایک وقت آیا کہ جی سی کا کوئی مباحثہ ان کے بغیر مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا. پورے لاہور میں نام ہو گیا. اچھا. ایک واقعہ وہ منظور قادر صاحب کا سناتے ہیں. ایوب خان کے وزیر تھے، بنیادی جمہوریتوں پر بات کرنے کالج آئے. قصوری صاحب ہال میں ذرا دیر سے داخل ہوئے تو سارے لڑکوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی. اوہو. تو منظور قادر نے اپنی تقریر روک کر کہا کاش میں بھی اس نوجوان جتنا مقبول ہوتا. واہ، یہ تو بڑی بات تھی. یعنی ان کی قائدانہ صلاحیتیں ابھر رہی تھیں. کالج کے اساتذہ میں کن کا ذکر کرتے ہیں وہ؟ دو کا خاص طور پر. ایک ڈاکٹر نذیر احمد جو بڑے درویش صفت تھے، طلبہ کے لیے ڈھال بن جاتے تھے. ان کے تبادلے پر تو طلبہ سڑکوں پر آ گئے تھے. یہ استاد اور شاگرد کا تعلق بھی خاص تھا. اور دوسرے ڈاکٹر عبدالحمید شعبہ تاریخ کے ہیڈ. کہتے ہیں ان کی وجہ سے تاریخ سے گہرا لگاؤ پیدا ہوا. اور ہاں، جی سی کی ٹک شاپ کو وہ ایک غیر رسمی تربیت گاہ قرار دیتے ہیں. جی سی کی ٹک شاپ کی تو اپنی ایک حیثیت ہے. بہت سے لوگوں کے لیے وہ سیکھنے کی جگہ رہی ہے. تو یہ گورنمنٹ کالج کی فضا تھی جو انہیں بنا رہی تھی، لیکن پھر حالات نے انہیں ایک نئے میدان میں لا کھڑا کیا، طالب علم سیاست، جس کا باقاعدہ آغاز یونیورسٹی لا کالج سے ہوا. جی 1963 میں لا کالج میں داخلہ، اور پھر وہ یونیورسٹی آرڈیننس کا معاملہ سامنے آ گیا جسے کالا قانون کہا جا رہا تھا. یہ کیا تھا آرڈیننس؟ ایوب حکومت کیوں لائی تھی اسے؟ دیکھیں، ایوب خان نے سیاستدانوں کو تو قابو کر لیا تھا، لیکن طلبہ ایک ایسی قوت تھے جن سے حکومت کو ڈر لگتا تھا. خاص طور پر ایشیا میں دوسری جگہوں پر طالب علم تحریکیں چل رہی تھیں. تو یہ آرڈیننس پروفیسر شریف جو سیکریٹری تعلیم تھے ان کی نگرانی میں بنا. مقصد تھا طلبہ یونینز کو کنٹرول کرنا، ان کی سرگرمیوں کو محدود کرنا. مشرقی پاکستان میں اس پر زیادہ رد عمل تھا؟ جی ہاں، وہاں سیاسی شعور اور فعالیت مغربی پاکستان سے زیادہ تھی. وہاں سے شدید رد عمل آیا. قصوری صاحب لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے طلباء نے تنزن پنجاب یونیورسٹی والوں کو چوڑیاں بھیجیں کہ تم لوگ کیوں خاموش ہو. اچھا. اس بات نے تو یہاں غیرت جگا دی ہوگی. بالکل. قصوری صاحب نے پھر آگے بڑھ کر قیادت سنبھالی. آرڈیننس کے خلاف پیمفلٹ لکھے، چھپوائے، دوسری یونیورسٹیوں سے رابطے کیے. یعنی وہ متحرک ہو گئے. اسی دوران پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشنز آ گئے. یہ سیکرٹری جنرل کے امیدوار تھے. الیکشن مہم کے دوران جماعت اسلامی کے ایک امیدوار تھے برکت اللہ خان، انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. اچھا، تو پھر؟ قصوری صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جماعت اسلامی سے شدید نظریاتی اختلاف تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اخراج غلط ہے، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. انہوں نے اس کو اصول کا مسئلہ بنایا
الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا اور 4 نومبر 1963 کو ایک بڑے جلوس کی قیادت کی۔ یہ اہم نقطہ ہے، یعنی سیاسی مخالفت اپنی جگہ لیکن جمہوری اصولوں پر سمجھوتا نہیں۔ جی، اور وہ جلوس بھی بڑا ڈرامائی تھا۔ قصوری صاحب ایک ٹیکسی کی چھت پر چڑھ گئے، جوشیلی تقریر کی، پھر جلوس انارکلی پہنچا تو وہاں ایک پھیری والا مصنوعی داڑیاں مونچھیں بیچ رہا تھا۔ ہاں، یہ کالی مونچھ والا واقعہ۔ بالکل، انہوں نے ایک کالی مونچھ خریدی، چہرے پہ لگائی اور نعرہ لگایا، کالی مونچھ دا کالا قانون، اور پیچھے سے جلوس جواب دیتا، ہائے ہائے۔ یہ گورنر کالا باغ پر طنز تھا جن کی بڑی مونچھیں تھیں۔ کمال کا احتجاجی طریقہ تھا۔ ہاں، تو دوسرے لڑکوں نے بھی مونچھیں خریدنی شروع کر دیں۔ وہ پھیڑی والا بھی سمجھ گیا، 2 آنے کی مونچھ روپے کی بیچنے لگا اور خود بھی نعرے لگاتا تھا، وڈیاں دی گورنری تے چھوٹیاں دا ہاسا، لے لو مونچھ روپیہ روپیہ۔ کہتے ہیں یہ لاہور میں ایوب خان اور کالا باغ کے خلاف پہلے عوامی نعرے تھے۔ اس میں مذاق بھی تھا اور للکار بھی، ایک طرح سے خوف کا بت توڑا انہوں نے، لیکن حکومت نے اسے سنجیدگی سے لیا ہوگا۔ بہت سنجیدگی سے۔ جلوس پر لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس اور پھر گولی بھی چلی۔ قصوری صاحب سمیت کئی طلبہ گرفتار ہو گئے۔ انہیں یونیورسٹی سے 2 سال کے لیے نکال دیا گیا۔ وہ مغربی پاکستان میں اس کالے قانون کا پہلا شکار بنے۔ اور اس واقعے نے انہیں طالب علم رہنما کے طور پر ملک گیر شہرت دے دی۔ جی بالکل۔ 13 دن پرانی انارکلی تھانے کی حوالات میں رہے۔ بتاتے ہیں 8 بندوں کی کوٹھڑی میں 35 لڑکے تھے، صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہاں سکندر جمالی بھی تھے، ایک MNA کے بیٹے جو غلطی سے پکڑے گئے تھے۔ وہ مذاق میں کہتے تھے، بھائی ثقیل غذا مت کھاؤ، بیت الخلا پہلے ہی۔ ہاں ہاں ہاں، مشکل میں بھی مزہ۔ تفتیش وغیرہ بھی ہوئی ہوگی؟ ہوئی تھی۔ پولیس والے انہیں لیفٹسٹ سمجھ رہے تھے۔ قصوری صاحب نے کہا، میں لیفٹسٹ یا رائٹسٹ نہیں، ایکٹیوسٹ ہوں۔ تو DSP صاحب پوچھنے لگے، یہ ایکٹیوسٹ کیا ہوتا ہے؟ جب قصوری صاحب نے کہا، آپ بتائیں لیفٹسٹ کیا ہوتا ہے، تو DSP نے کہا، وہی جو کافی ہاؤس میں کالی چائے پیتے ہیں، لمبے بال رکھتے ہیں اور حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔ یعنی اداروں کی سمجھ بوجھ بس اتنی سی تھی؟ لگتا تو یہی ہے۔ حوالات میں ہی انہیں 19 نومبر کو یونیورسٹی سے اخراج کا نوٹس ملا، جس پر پرنسپلز شیخ امتیاز کے دستخط تھے۔ الزامات وہی تھے، جلوس کی قیادت، ضمانت کے بعد کلاسیں بند کروانا، تقریر کرنا وغیرہ۔ اور وہ ڈاکٹر نذیر احمد اور شیخ امتیاز کے رویوں کا موازنہ بھی کرتے ہیں۔ جی، ایک جو طلبہ کے ساتھ کھڑا تھا، دوسرا جو انتظامیہ کا ساتھ دے رہا تھا۔ تو یہ ایک اہم موڑ تھا ان کی زندگی کا۔ بالکل۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال بعد اکتوبر 1964 میں مادر ملت فاطمہ جناح لاہور آئیں۔ ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب کی مہم تھی۔ جی، وہ تاریخی الیکشن۔ قصوری صاحب اگرچہ یونیورسٹی سے نکالے جا چکے تھے، لیکن طالب علم رہنما تو تھے۔ انہوں نے پنجاب بھر کے کالجوں کے طلبہ کا ایک وفد منظم کیا اور 5 اکتوبر کو مادر ملت سے ملاقات کی۔ اچھا، یہ بھی ایک اہم پیش رفت تھی۔ اگلے دن نوائے وقت میں خبر بھی چھپی۔ رپورٹ کے مطابق فاطمہ جناح نے طلباء سے کہا کہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں، مگر تعلیم پر بھی دھیان دیں اور عملی سیاست میں صرف ہنگامی حالات میں آئیں۔ اور قصوری صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے طلباء پر جو سختیاں ہو رہی تھیں اس کا ذکر کیا اور مادر ملت کو طلباء کی طرف سے پوری حمایت کا یقین دلایا۔ اس ملاقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب طلباء سیاست میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ صحیح۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں، ان کی پرورش میں وہ جو عام آدمی سے جڑت اور ہمدردی تھی، پھر تقسیم کے وہ گہرے ذاتی تجربات جس نے پاکستان کو ان کے لیے بہت اہم بنا دیا۔ جی، اور پھر گورنمنٹ کالج کا ماحول جس نے ان کی صلاحیتوں کو نکھارا۔ بالکل، اور آخر میں یونیورسٹی آرڈیننس کے خلاف وہ جدوجہد جس نے انہیں عملی طور پر آمریت کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ان سب تجربات میں ایک ربط ہے، بچپن کی وہ قدریں، تقسیم کا وہ جذباتی پس منظر، پھر GC کا فکری ماحول اور لا کالج میں اصولوں کے لیے کھڑے ہونا، یہ سب مل کر ایک تصویر بناتے ہیں۔ یہ ان کے وہ تشکیلی سال تھے جنہوں نے ان کی آنے والی سیاسی زندگی کی بنیاد رکھی۔
ٹاٹ سکول سے شروع ہو کر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں وہ نظام کو چیلنج کر رہے تھے۔ اور آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو سننے والوں کے لیے بھی شاید دلچسپ ہو، جی؟ کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ تاریخ کے بڑے واقعات جیسے تقسیم اور والدین کی طرف سے ملنے والی خاص تربیت یا اقدار، یہ کیسے مل کر کسی انسان میں اتنا حوصلہ پیدا کر سکتی ہیں کہ وہ بڑے مقاصد کے لیے، اپنے نظریات کے لیے ذاتی خطرات مول لینے کو تیار ہو جائے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ فرد اور تاریخ کا یہ تعلق اور اقدار کا کردار، اس پر غور کرنا چاہیے۔